الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوا إلى سبيل ربك وفي موضع آخر قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنحون عن المنكر صدق اللہ العظیم اللہم صلی وسلم وبارک وعلی آل سیدنا محمد النبی الکامل وعلی آلہ کمال نہایت لکمالک عدد کمالہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم معزز سامعین، آج کا مسئلہ یہ ہے کہ محمد عارف صاحب کرناٹک سے، ان کا سوال یہ ہے کہ میری بیوی بیمار ہے اور جماعت اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار ہے، آیا ہم گھر کے اوپر رہ کر کے اپنی وائف کی خدمت کریں، یہاں پہ اللہ ملے گا، یا ہم اللہ کے راستے میں نکل جائیں، وہاں پہ اللہ ملے گا؟ یہ سوال ہے ان کا۔ آئیے ہم اس سوال کو سمجھتے ہیں، اور اس کو سمجھنے سے پہلے کچھ تمہیدی بات سامنے آ جائے تاکہ بات اچھی طرح سمجھ سکیں، ذہن نشی ہو سکے۔ میرے دوستو، جہاں تک دعوت و تبلیغ کی بات ہے، اللہ کے راستے میں نکلنا بہت بڑی فضیلت ہے، اور اللہ کے طرف لوگوں کو بلانا اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ دعوت و تبلیغ کی کیا فضیلت ہے؟ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ زندگی مکہ کی دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ دعوت و تبلیغ کی کیا اہمیت ہے اور اس کی کیا فضیلت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ کی تعالی علیہ مجمعین کی قربانی، اس کو دیکھیں تو دعوت و تبلیغ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، اور دعوت و تبلیغ کی کیا فضیلت ہے، کیا اہمیت ہے، جبکہ نبوت کا دروازہ بند ہے۔ تو آپ کو معلوم ہوگا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے اوپر گئے اور وہاں پہ پتھر بھی کھائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان بھی ہوئے۔ اس کو جب آپ دیکھیں گے اور اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے، اس کو سننے کی کوشش کریں گے، تو آپ کو دعوت و تبلیغ کی اہمیت اور فضیلت معلوم ہوگا۔ قرآن شریف کی یہ آیت کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، قرآن کی ان آیتوں کی ترجمہ اور ان کی تفسیر آپ دیکھیں گے اور پھر صحابہ کی واقعات کو سامنے رکھیں گے تو آپ کے ذہن کے دریچے کھل جائیں گے، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ اب نبوت کا دروازہ بند ہے، اور لوگوں کو اچھے کاموں کا حکم دینا اور برے کاموں سے روکنا، یہ اب امت محمدیہ کے ہر فرد کے اوپر لازم اور ضروری ہے، تاکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس شریعت کو لے کر کے آئے تھے، جس دین کو لے کر کے آئے تھے، دنیا کے ہر ایک کونے تک یہ دین پہنچ جائے، اور اس کو پہنچانے کی ذمہ داری اب صرف امت محمدیہ کی ہے۔ میرے دوستو، جس سے اندازہ یہ ہوتا ہے، میں ایک مختصر انداز میں صرف آپ کے ذہن کے دریچے کو کھولنا چاہ رہا ہوں، اور ان تمام تفصیلات کو بیان کرنا میرا مقصد نہیں ہے۔ مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کو یہ ذہن نشی ہو جائے کہ دعوت و تبلیغ کی بہت بڑی فضیلت ہے، جس کی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی گواہ ہے کہ دعوت و تبلیغ کیا ہے۔ اور پھر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، ہر ایک کی حالات،
ہر ایک کی زندگی، ہر ایک کے شب و روز دیکھنے کی کوشش کریں تو آپ کو دعوت و تبلیغ کی فضیلت معلوم ہو جائے گا۔ یا کسی ایک انبیاء علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں، اور اگر ان کو نہیں دیکھنا چاہتے مت دیکھیے، صرف آپ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لیجئے۔ اس دعوت و تبلیغ کے خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ چھوڑنا آسان ہو گیا، اپنے گھر اور اپنے ساری چیزوں کو، خیش و اقارب کو، ساری چیزوں کو چھوڑنا آسان ہوا صرف اسی دعوت و تبلیغ کے لیے، تاکہ اللہ کا یہ دین دنیا کے ہر ایک بندے تک پہنچ جائے، ہر ایک فرد تک پہنچ جائے۔ یہی تھی دعوت و تبلیغ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور پھر ابتدائی زمانے کے اندر جبکہ مسلمان بہت کم تھے، تھوڑے انداز میں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم علل اعلان کلمہ لا الہ الا اللہ کی تبلیغ نہیں کرتے تھے، لیکن بعد میں چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ اب علل اعلان کھلا آپ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پرچار کیجئے۔ وہاں سے معلوم ہو رہا ہے کہ دعوت و تبلیغ کی کیا فضیلت ہے۔ کفار و مشرکین سے اعراض کیجئے اور ان کی باتوں کے اوپر دھیان مت دیجئے، میرے پیغام کو میرے بندوں تک پہنچائیے، یہی ہے دعوت و تبلیغ۔ میرے دوستو، یہ الگ بات ہے کہ اس کے ہر قدم کے اوپر یہ فضیلت ہے اور اس کے گرد و غبار پڑھنے کی وجہ سے اس کی یہ فضیلت ہے، وہ الگ مسئلہ ہے۔ یہاں نفس دعوت و تبلیغ اب اس امت محمدیہ کی ذمہ داری ہے، چاہے وہ امت محمدیہ عام ہو یا خاص ہو، اہل علم ہو یا غیر اہل علم ہو، ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کا کلام اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت ہر بندے تک، ہر گھر تک، ہر ملک تک، ہر شہر تک پہنچے۔ یہ پہنچانے کی ذمہ داری اب کس کی ہے؟ یہ امت محمدیہ کی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح پہنچائے کہ ایک ایک گھر کے اوپر ایک دن میں 75 مرتبہ جاتے تھے، اور بعض دفعہ کفار و مشرکین ایسے نورانی چہرے کے اوپر تھوک بھی دیتے تھے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کے اوپر شکن تک نہیں آتا تھا۔ اس طرح دعوت و تبلیغ دیے، اور اس کے بعد صحابہ کرام 1,24,000 صحابہ کرام ہیں، ہر ایک کی قربانیوں کو دیکھیے، یا صحابیات ہیں عورتوں میں، ان کی قربانیوں کو دیکھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ دعوت و تبلیغ کی کیا اہمیت ہے اور کیا فضیلت ہے۔ بلکہ اس کے بارے میں ایک حدیث ہی ہے جس کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور مسجد نبوی کے اندر بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما ہے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ایک ایسی قوم کی خبر دوں تجھے، وہ قوم نہ تو وہ نبی ہوں گے، نہ تو وہ صدیقین ہوں گے، نہ تو وہ شہداء ہوں گے، بلکہ اس کے علاوہ وہ قوم ہوگی، اور انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے۔ کس کے اوپر؟ اس قوم کے اوپر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون لوگ ہوں گے جن کے اوپر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے، جبکہ نہ تو یہ نبی ہوں گے، نہ تو یہ شہید ہوں گے، نہ تو یہ صدیقین ہوں گے، بلکہ کوئی اور قوم ہوگی، اور اس کے اوپر یہ تمام بڑے بڑے لوگ رشک کریں گے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا مقام اور مرتبہ بڑھایا ہے، اور نور کے ممبر کے اوپر ہوں گے،
کون کہہ رہے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس کو نقل کر رہے ہیں۔ فرمایا صحابہ نے آخر یہ کون سے لوگ ہوں گے جس کے اوپر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے اور یہ لوگ نور کے ممبر کے اوپر ہوں گے، ایسی کون سی قوم ہوگی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری امتیوں میں سے وہ لوگ ہوں گے، میری امتیوں میں سے وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملائیں گے اور اللہ کی محبت اللہ کے بندوں تک پہنچائیں گے کہ اللہ اپنے بندوں سے کس طرح محبت کرتے ہیں، اور اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملائیں گے تاکہ یہ بندہ بھی اللہ سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اس سے یہ مال اندازہ ہوتا ہے کہ یہ وہ جماعت ہے جس کے اوپر انبیاء اور شہداء رشک کریں گے، وہ صرف دعوت و تبلیغ ہے۔ یہی ایک جماعت ہے جسے آج سلام کرنے کو دل کرتا ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے گنہگار، بہت سارے شرابی، بہت سارے کبابی یہ تمام کے تمام مصلی والے بن گئے۔ ان تمام لوگوں کی زندگیوں کے اندر دین آ گیا، یہ لوگ سمجھنے لگے کہ اللہ مجھ سے محبت کرتے ہیں اور میں بھی اللہ سے محبت کروں۔ فرمایا کہ یہ وہی لوگ ہوں گے جو نور کے ممبر کے اوپر ہوں گے کل قیامت کے دن، اور فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے بندوں کو نصیحت کرنے والے ہوں گے۔ نصحا کا لفظ حدیث کے اندر موجود ہے۔ یمشون علی الارض، یہ زمین کے اوپر چلیں گے۔ کیوں چلیں گے؟ تاکہ اللہ کے بندوں کو نصیحت کریں، اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملائیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اتنی سی بات کافی ہے، اور یہ فضیلت صرف دعوت و تبلیغ ہی کی بنیاد پہ ہو سکتی ہے۔ یمشون علی الارض، زمین کے اوپر چلنا اور پھرنا، اور یہ ایک وہی واحد جماعت ہے جو زمین کے اوپر چل رہی ہے اور پھر رہی ہے۔ میرے دوستو، دنیا کے اندر جتنی بھی محبت ہے، ہر ایک محبت کسی نہ کسی غرض و غایت کی وجہ سے ہے۔ جتنی بھی محبتیں ہیں، چاہے وہ میاں بیوی کی محبت ہو وہاں بھی غرض ہے، چاہے وہ اولاد کی محبت ہو وہاں بھی غرض ہے، جہاں پڑوسی کی محبت ہو وہاں بھی غرض ہے۔ یعنی دنیا کی جتنی بھی محبتیں ہیں، چاہے استاد شاگرد کی ہو، چاہے پیر و مرشد کی ہو، چاہے کسی کی بھی ہو، ہر ایک کی محبت کیا ہے؟ جس کے اندر کوئی نہ کوئی غرض و غایت چھپی ہوئی ہے، اور ایک صرف اور صرف واحد ذات سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جو رات کی تاریکی میں، رات کے اندھیرے میں مدینہ کی گلیوں کے اندر مصلی کے اوپر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں یا رب امتی، یا رب امتی۔ اور یہ ایسی محبت ہے جس کے اندر کسی طرح سے کوئی غرض و غایت نہیں ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، کہ میرے حبیب میں نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا، جبکہ اللہ نے اپنے حبیب کے بارے میں فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے حبیب میں آپ کو اتنا نوازوں گا، اتنا دوں گا، اتنا عطا کروں گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ یہاں پہ جو محبت ہے اپنی امتی کے بارے میں، جس کے اندر کسی طرح سے دنیاوی کوئی غرض و غایت نہیں ہے، ایسے نبی کے ہم امت ہیں اور اسی نبی کے نام لیوا ہیں، اور اس نبی کے اوپر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ جب بھی دنیا کے اندر کسی طرح سے کوئی بھی گناہ کا کام ہوتا اور کسی طرح سے
کوئی بھی ایسی حرکت ہوتی جو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف ہو تو اللہ تبارک و تعالی ان کی اصلاح کے لیے نبیوں کو بھیجتے تھے اور برابر بھیجتے رہے تاکہ انسان صراط مستقیم کے راستے کے اوپر ہو. اور اخیر کے اندر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت کر رہے ہیں اپنی امت سے کہ کل میدان حشر کے دن جہاں انبیاء علیہ السلام بھی کہیں گے اے اللہ مجھے بچا لیجیے اے اللہ مجھے محفوظ فرما، لیکن ایک سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوگی جو صرف یہی کہیں گے یا رب امتی. نفسی نفسی کا عالم ہے، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے، لیکن سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے اتنی محبت کریں گے. میرے دوستو، دنیا کے اندر چاہے دعوت و تبلیغ کی جماعت ہو، چاہے ہمارے اکابرین علماء کرام ہو، چاہے وہ علماء کرام جو وعظ و نصیحت کرتے ہیں، چاہے وہ علماء کرام جو درس و تدریس میں کام کرتے ہیں، چاہے کسی نہ کسی طرح امت کو، اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانے کا کام کرتے ہیں، ایسے تمام لوگ نور کے منبر کے اوپر ہوں گے جس کے لیے انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے. بنی اسرائیل کے انبیاء علیہ السلام رشک کریں گے اور شہداء وہ بھی رشک کریں گے. یہ ایسی قوم ہے، اس طرح اللہ تبارک و تعالی مقام اور مرتبہ دیں گے. اور دیکھیں گے آپ اس روئی زمین کے اوپر ماضی قریب کے اندر ایک ایسی شخصیت جو بالکل کمزور ہے اور وہ دروازے جاتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ بھائی میں آپ سے روٹی کا سوال کرنے نہیں آیا ہوں، میں آپ سے کسی اور چیز کا سوال کرنے نہیں آیا ہوں، میں آپ سے دنیا کی کسی چیز کو مانگنے نہیں آیا ہوں، بلکہ میں آپ سے آپ کی زندگی مانگ رہا ہوں تاکہ وہ زندگی اللہ کے احکام کے اوپر آ جائے اور وہ زندگی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر آ جائے. اور وہ نحیف اور کمزور شخصیت حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کی تھی. جس طرح کے غم کے اندر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی گلیوں کے اندر پھرتے تھے، جس غم کے اندر مصلی کے اوپر روتے تھے، اسی غم کو لے کر کے حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ اٹھے اور ایک جماعت تیار کی. اور آج اسی جماعت کی برکت سے پوری دنیا کے اندر دین پہنچ رہا ہے اور بے نمازی بن رہے ہیں، نمازی تہجد گزار بن رہے ہیں اور تہجد گزار اوابین پڑھنے والے، اشراق پڑھنے والے، چاشت پڑھنے والے بن جا رہے ہیں اور ان کی زندگی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق آ جا رہی ہے. اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے دعوت و تبلیغ کی؟ تو معلوم یہ ہو رہا ہے میرے دوستو، دعوت و تبلیغ کی بہت بڑی فضیلت ہے. اس وجہ سے یہ ذمہ داری اس امت کی اوپر ہے. پہلے انبیاء علیہ السلام تمنا کیا کرتے تھے کہ کاش کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوتا. یہ اس وجہ سے کہ اب نبی تو آئیں گے ہی نہیں، لیکن نبیوں والی جو کام ہے اسی امت کے ہر ایک فرد کو کرنا ہے اور موت کے آخری شام تک کرنا ہے. لیکن مگر میرے دوستو کریں گے یہ کام لیکن اصول سے، یہ کام کریں گے گرامر کے ساتھ، یہ کام کریں گے مرکز کی ترتیب کے ساتھ، یہ کام کریں گے علماء کرام سے پوچھ کر کے. جب ہم ترتیب کو چھوڑتے ہیں اور جب ہم مرکز کی باتوں کو چھوڑتے ہیں اور مرکز کے طریقہ کو چھوڑتے ہیں، جب ہم علماء کرام سے پوچھنا چھوڑتے ہیں تو پھر یہی عوام الجھن کے شکار ہو جاتے ہیں اور اس طرح کے سوالات سامنے آتے ہیں. اور یہ سوالات اس وجہ سے آتے ہیں
کہ ہم دین کو سمجھ نہیں پاتے ہیں اور علماء کرام سے کٹ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اس طرح کے سوالات ذہن و دماغ کے اندر آتا ہے۔ جیسے کہ اس عارف صاحب نے سوال کیا، آیا ہم بیوی کی خدمت کریں یا ہم جماعت کے اندر جائیں؟ تقاضا ہے جماعت کے اندر جانا۔ تو میرے دوستو، اس سوال کا جواب میں دوں ہماری بساط نہیں ہے۔ آئیے ہم چلتے ہیں اپنے اکابرین علماء کرام کو دیکھنے، اپنے اکابرین علماء کرام کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے اس کا کیا جواب دیا۔ ہم آپ کی اسی بات کو سامنے رکھ دیتے ہیں تاکہ آپ کے سوال کا جواب مل جائے اور پھر آپ گرامر کے ساتھ دعوت و تبلیغ کریں۔ الجھن کے شکار اور اس طرح افراتفری جماعت کے ساتھ، اور جہاں جماعت جا رہی ہے وہاں پہ افراتفری، یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم مرکز کی ہدایت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اس وجہ سے میرا دوستو، مرکز کی جو ہدایت ہے اسے نظر انداز نہ کریں اور علماء کرام سے پوچھے بغیر آپ جماعت میں بھی نہ جائیں۔ مقامی علماء کرام سے آپ پوچھیں اور اس کے بعد اس کے سامنے مسئلہ کو رکھیں اور اس سے پوچھ کر کے آپ جماعت میں جائیں، وہ آپ کو بتائیں گے ترتیب کے حساب سے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ہوتے تھے اور صحابہ کرام آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ترتیب بناتے تھے، اور اگر کسی صحابی کی کوئی تقاضا ہوتا تو اس کو پھر راستے میں، اللہ کے راستے میں نہیں بھیجتے تھے۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے، جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے لیے جا رہے ہیں اور اسلام اور کفر کے درمیان سب سے پہلی جنگ ہے اور وہاں پہ صحابہ کرام بھی کم ہیں، اور اس کے باوجود حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جو اللہ کے راستے میں یعنی جنگ بدر میں شامل ہونے کے لیے تیار تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا اور فرمایا کہ عثمان تم مدینہ کے اندر رہو، اپنے گھروں میں رہو اور اپنی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو بیمار تھی اس کی تیمارداری کرو، اس کی خدمت کرو۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ اور عام کا سوال بھی یہی ہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی بیوی کی خدمت کے اوپر مامور کیا تھا۔ وہ تو صحابہ کی بات تھی۔ ماضی قریب کے اندر حضرت مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمت اللہ علیہ سے جب کسی نے سوال کیا کہ حضرت سری لنکا کے اندر اجتماع ہے، کیا فرمایا؟ حضرت سری لنکا کے اندر اجتماع ہے اور جماعت تیار ہے اور ہم بھی وہاں جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہماری بیوی بیمار ہے اور اس طرح بیمار ہے تو اس کی خدمت کے لیے کوئی اور آدمی نہیں ہے، اور اگر کوئی آدمی ہو بھی تو جس طرح شوہر خدمت کر سکتا ہے اس طرح خدمت اس عورت کی کوئی اور نہیں کر سکتا۔ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جتنا کچھ تم کو سری لنکا کے اجتماع میں جا کر کے ملے گا اس سے زیادہ تمہیں بیوی کے پاس رہ کر ان کی خدمت کر کے حاصل ہوگا۔ جتنا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالی اپنے راستے میں نکلنے کی وجہ سے اپنے بندوں کو دیتے ہیں، اور جو اجتماع کے اندر جائیں گے ان کی جو برکات، ان کی جو فیوز ہیں، یہ تمام چیزیں جو تمہیں حاصل ہوگی تمہیں یہاں پہ بیوی کے پاس رہ کر اس سے زیادہ حاصل ہوگا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمت اللہ علیہ ایک سوال کے جواب دے رہے ہیں، اور پھر حضرت نے فرمایا کہ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ 9 ذی الحجہ کو تمام حجاج کرام عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں، اور 9 ذی الحجہ کو وہاں رہنا ضروری ہے اگر حج مکمل کرنا ہے۔ اب ایک شخص کہے نہیں ہم خانہ کعبہ کی در و دیوار کو چھوڑیں گے ہی نہیں، کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں پہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہر وقت ہر لحظہ اترتی رہتی ہے،
چنانچہ ہم خانہ کعبہ کی دیوار کو چمٹ کر کے اللہ سے روتے رہیں گے، لیکن وہاں عرفات کے میدان میں نہیں جائیں گے۔ کیا کہیں گے کہ یہ شخص بیوقوف ہے، اگر انہوں نے بیت اللہ کو نہیں چھوڑا کب 9 ذی الحجہ کو تو ان کا حج بھی نہیں ہوگا۔ دیکھ رہے ہیں آپ، اسی طرح حالات کو دیکھنا پڑے گا، اور حالات کو دیکھے بغیر آپ چلتے رہیں گے تو میرے دوستو بجائے اجر و ثواب کے گناہ ہوگا۔ اس طرح امت کو چاہیے کہ علماء کرام سے مسئلہ پوچھیں اور اس کے بعد جائیں۔ وہ آ رہی بات سمجھ میں؟ عارف صاحب کا جو مسئلہ تھا اس سوال کا جواب آیا یا نہیں آیا؟ کہ آپ اپنی بیوی کی خدمت کریں، جتنا کچھ اللہ کے راستے میں آپ کو ملے گا، جتنا اجر و ثواب اللہ کے راستے میں ملے گا، جتنا اجر و ثواب اجتماع کے اندر ملے گا، اس سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں دے رہے ہیں؟ بیوی کی خدمت کی وجہ سے۔ حضرت نے فرمایا، حضرت مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیوی کی خدمت کے لیے شوہر سے بہتر کوئی شخص نہیں ہو سکتا، کیونکہ بیوی کے بدن کو جہاں جہاں ضرورت پڑے گی ہاتھ لگانے کی، بلا جھجک بغیر کسی کراہت کے اس عورت کے پتی ان کا شوہر ہاتھ لگا سکتا ہے، لیکن کسی اور کو ہاتھ لگانا یہ درست نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس وجہ سے عارف صاحب، آپ کی بیوی اگر بیمار ہے تو آپ ان کی خدمت کیجئے اور جماعت کے اندر آپ نہ جائیں۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اگر کوئی ایسے لوگ ہوتے جس کے اندر تبلیغ غالب ہوتا، تبلیغ کا غلبہ ہوتا اور تبلیغ کا جنون ہوتا ہے بعض لوگوں کے اندر، تبلیغ کا جوش ہوتا ہے اس کے اندر، وہ کسی کی بات سنے گا ہی نہیں، وہ کہے گا بس نکلو نکلو نکلو، جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ چاہے گا تو تمہاری بیوی ٹھیک ہو جائے گی، اللہ چاہے گا تو تمہاری بیوی ٹھیک نہیں ہوگی۔ یہ کون آدمی کہتے ہیں؟ جس کے اندر تبلیغ کا غلبہ ہو، تبلیغ، دعوت و تبلیغ اس کے اندر غالب ہو چکا ہو، اور اس کے اندر صرف تبلیغ ہی کا جوش ہو، اور کوئی اللہ کا احکام اسے نظر نہیں آتا ہو۔ ایسا شخص جو ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ وہ دیوانے قسم کے ہو جاتے ہیں، چاہے وہ انسان عالم ہو یا غیر عالم ہو۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر عالم ہو اور اس کے اوپر تبلیغ کا غلبہ ہو تو حضرت مولانا حکیم اختر صاحب کراچی پاکستان رحمت اللہ علیہ، جو آج کے زمانے کے بہت بڑے ولی تھے اور بڑے بڑے اکابرین علماء کرام ان سے مرید ہیں، انہوں نے برجستہ کہا کہ اگر کسی علماء کرام کے اندر تبلیغ کا حال غالب ہو، تبلیغ کا غلبہ ہو، تو فرمایا لوگوں کو ہدایت دی حضرت نے کہ ایسے علماء کرام اس قابل نہیں ہوتے ہیں کہ اس سے مسائل پوچھے جائیں۔ اس لیے ایسے علماء کرام جن کے اندر تبلیغ کا جنون اور جوش ہو اور وہ تبلیغ میں چل رہا ہو اور بس تبلیغ ہی کا غلبہ ہو، تبلیغ کا حال غالب ہو اس کے اوپر، تو حضرت نے فرمایا کہ ایسے علماء کرام اس قابل نہیں ہوتے ہیں کہ اس سے مسئلہ پوچھا جائے۔ خبردار کوئی بھی شخص ایسے علماء کرام سے مسائل پوچھے ہی نہیں، چاہے وہ شریعت کا مسائل ہو، چاہے وہ طریقت کا مسائل ہو، چاہے وہ معرفت کا مسائل ہو، چاہے وہ حقیقت کا مسائل ہو، ایسے علماء کرام سے جن کے اندر تبلیغ کا حال غالب ہو، ایسے علماء کرام سے مسائل نہ پوچھیں۔ کس نے کہا؟ حضرت مولانا حکیم اختر صاحب کراچی پاکستان نے، اور جن کی باتوں کو کوئی ٹھکرا نہیں سکتے ہیں، اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں، ابھی حال ہی میں گزرے ہیں وہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
اور حضرت نے پھر فرمایا اور مثالیں دی، حضرت ہی کی بات میں دہرا رہا ہوں، حضرت نے فرمایا کہ اگر کوئی مفتی صاحب ہو، حضرت نے فرمایا کہ کوئی عالم قاضی صاحب ہو، مفتی صاحب اس وقت مسائل اور فتاوا نہ لکھے جب اس کے اوپر غصے کا غلبہ ہو۔ کیا فرمایا؟ مفتی صاحب مسائل نہ بتائیں، مفتی صاحب قلم نہ چلائیں، مفتی صاحب فتاوا نہ لکھیں، کس وقت؟ جب اس کے اوپر غصے کا حال غالب ہو۔ قاضی صاحب کوئی فیصلہ نہ سنائی جج بن کر کے جبکہ اس کے اوپر کیا؟ غصے کا حال غالب ہو۔ کس نے کہا؟ حضرت نے فرمایا اسی طرح جن علماء کرام کے اوپر تبلیغ کا حال غالب ہو، وہ علماء اس قابل نہیں ہوتے ہیں کہ اس سے مسائل پوچھے جائیں۔ کبھی بھی آپ ایسے علماء کرام سے مسائل نہ پوچھیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا انعام الحسن رحمت اللہ علیہ، ان کے رودات کو پڑھیں گے، ان کے سوانح حیات کو پڑھیں گے، یہ مسئلے آ جائیں گے سامنے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور پھر آگے حضرت ہی نے فرمایا کہ جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا فقیہ اس روئی زمین کے اوپر اور کون ہو سکتا ہے؟ کوئی ہو سکتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں جن کے اشارے کے اوپر قرآن کی آیتیں نازل ہوتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شراب حرام ہونی چاہیے، قرآن کی آیتیں نازل ہو گئی اور شراب حرام ہو گیا۔ ایسی شخصیت ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ فقیہ اس روئی زمین کے اوپر اور کون ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے اپنے دور حکومت کے اندر یہ قانون بنایا۔ کیا قانون بنایا؟ قانون یہ بنایا کہ کوئی بھی شخص اپنے بیوی بچوں سے 4 مہینے سے زیادہ دور نہ رہے۔ کیا فرمایا؟ اپنے بیوی بچوں سے کوئی بھی شخص، چاہے وہ میدان جہاد کے اندر کیوں نہ ہو، چاہے وہ دور دراز کے اندر کیوں نہ ہو، چاہے وہ جہاد میں ہو یا کسی اور بنیاد کے اوپر ہو، تجارت کی بنیاد پہ ہو، اپنے بیوی سے 4 مہینہ سے اگر اوپر ہو جائے، ان کو چاہیے کہ تمام چیزوں کو چھوڑ کر اپنے بیوی بچوں سے ملنے کے لیے آ جائے۔ وہ اس نے قانون بنایا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے قانون بنایا۔ اور یہ قانون کیوں بنایا؟ یہ قانون کیوں بنایا؟ یہ اس وجہ سے بنایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت کے اندر گشت کیا کرتے تھے، محلے کے اندر چلا کرتے تھے، سماج اور معاشرے کے اندر رات میں گشت کرتے تھے اور لوگوں کے دکھ اور درد کو سمجھتے تھے۔ اور چلتے چلتے کچھ عورتوں کی آواز آ رہی تھی، کچھ عورتوں کی آواز آ رہی تھی، اور آواز یہ تھی کہ وہ اشعار پڑھ رہے تھے۔ وہ عورتیں کیا، جیسے کہ آج کل شعر و شاعری کرتے ہیں، اسی طرح شعر و شاعری کے اندر اشعار پڑھ رہی تھی وہ عورتیں جن کے شوہر یا تو میدان جہاد میں تھے یا تجارت کی غرض سے باہر تھے۔ اور اس اشعار کے اندر یہ تھا کہ اگر میرے اوپر اللہ کا خوف نہیں ہوتا تو ہم اپنی خواہشات نفسانی غلط طریقے سے پوری کرتے۔ یہ اشعار تھا جس کا میننگ اور مفہوم تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور فرمایا، بیٹی سے پوچھ رہے ہیں برجستہ کہ بیٹی مجھے تم یہ بتاؤ کہ کوئی بھی عورت اپنے شوہر سے کتنے دن تک دور رہ سکتی ہے؟ حضرت حفصہ نے ایک ہی مرتبہ جواب دیا اور فرمایا، ابا جان، کوئی بھی عورت اپنے پتی سے 4 مہینہ سے زیادہ دور نہیں رہ سکتی ہے، وہ کسی نہ کسی گناہوں کے اندر پڑ جائے گی اور اس کا تمام گناہ اس کے شوہر کے اوپر ہوں گے، اور شوہر وہاں باہر رہ کر کے دن میں تارے گنتے رہیں گے۔ آ رہی میری بات سمجھ میں؟
حضرت حفصہ نے فرمایا 4 مہینہ سے زیادہ نہیں. اس وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت کے اندر کیا کیا؟ یہ قانون نافذ کر دیا، کوئی بھی 4 مہینہ ہوتے ہی وہ گھر واپس آئے، اس سے زیادہ وہ باہر نہ رہے، چاہے میدان کارزار ہو یا جنگ کے میدان ہو یا کوئی اور دنیاوی کام ہو، اپنے بیوی بچوں کو ساتھ میں رکھے، یا نہیں تو کیا کرے وہ 4 مہینہ کے اندر یا 4 مہینہ ہوتے ہی وہ آ جائے واپس. یہ تمام تفصیلات آپ کو کہاں ملیں گے؟ ایک کتاب ہے علم اور علماء کرام کی عظمت، صفحہ 69، آپ وہاں پہ دیکھیں. یہ تمام چیزیں جو میں بک رہا ہوں جنون میں کیا کیا، خدا کرے کوئی نہ سمجھے. کیا بک رہا ہوں جنون میں کیا کیا، خدا کرے کوئی نہ سمجھے. اگر آپ پوری تفصیلات دیکھنا چاہتے ہیں اور زیادہ معلومات کرنا چاہتے ہیں کہ دعوت و تبلیغ کی اہمیت کیا ہے، دعوت و تبلیغ کی فضیلت کیا ہے، اور پھر اس طرح کی سوالات کا جواب کہاں پہ ہے، تو وہاں پہ آپ ملیں گے صفحہ نمبر 69 کے اندر. آپ وہاں پہ دیکھیں. تو مجھے کہنا یہ ہے کہ آپ جماعت میں اگر نکلنا چاہتے ہیں تو پہلے علماء کرام سے مسئلہ معلوم کر لیں. اس سے مسئلہ معلوم کیے بغیر آپ جائیں نہیں. اور بعض دفعہ جماعت چلتی ہے اور مرکز کی ہدایات کو لے کر کے چلتی ہے، لیکن جس مقام کے اوپر جاتی ہے، جبکہ مرکز کا ہدایت یہ ہوتی ہے کہ آپ مقامی علماء کرام سے پوچھ کر کے آپ وہاں پہ کام کریں گے. اور یہ لوگ جب وہاں پہ پہنچتے ہیں، نہ تو علماء کرام سے ملتے ہیں، نہ تو علماء کرام سے پوچھتے ہیں. کوئی مسائل آ جائے تو خود ہی حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جماعت میں انتشار پیدا ہوتا ہے اور معاشرے اور سماج میں انتشار پیدا ہوتا ہے. بس ہم یہ کہنا چاہیں گے، اگر آپ کہیں پہ گئے ہیں تو علماء کرام کی باتوں کو سنیں. ان کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو آپ ایسے علماء کرام سے مسئلہ پوچھیں جن علماء کے اندر دعوت و تبلیغ کا غلبہ نہ ہو. سمجھ رہے ہیں آپ میری باتوں کو؟ اس وجہ سے میرے دوستو، عارف صاحب کا یہ سوال تھا کرناٹک سے کہ ہم بیوی کی خدمت کریں یا جماعت کے اندر جائیں. میرے بھائی، آپ بیوی کی خدمت کیجئے. سمجھ رہے ہیں؟ بیوی کی خدمت کیجئے، آپ کو وہاں پہ وہ سب کچھ ملے گا جو آپ کو اللہ کے راستے میں چل کر کے ملے گا. آ رہی بات سمجھ میں؟ اور بہت ساری تفصیلات ہیں. بس آپ مرکز کی ہدایت کے مطابق کام کریں اور علماء کرام سے مسائل پوچھ کر کے آپ چلتے رہیں اللہ کے راستے میں. اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں گے، وہ علماء کرام اس قابل نہیں ہیں جن کے اوپر تبلیغ کا غلبہ ہو کہ اس سے مسائل پوچھے جائیں. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو دین کی سمجھ عطا فرماوے. آمین.